بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو رسول دل سے نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ آپ دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اقرار کر لیا، حکم اس پر مسلمان کا جاری ہوگا، یہ اسلام کی رحمت۔ آج ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بخاری جو برادران اہل سنت کی سب سے مستند کتاب سمجھ جاتی ہے، صحیح بخاری کہا جاتا ہے، 2 حدیثیں اس میں۔ ایک حدیث ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہ جو رسول اللہ کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، خصوصی محبت تھی ان کو، اور یہ اسامہ وہی ہے جن کو آخری ایام میں لشکر کا سالار بنایا تھا، اور بہت سارے لوگ اس لشکر کے ساتھ گئے بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ کو اسامہ سے محبت تھی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آج اسامہ کی بات نہیں مان رہے اس لیے کہ یہ غلام کا بیٹا ہے، اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کے بارے میں بھی یہ حرکت کی ہے۔ زید ابن حارثہ بھی جو اسامہ کے والد تھے وہ بھی رسول اللہ کو بہت پیارے تھے، چونکہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کا باپ لینے آیا، غلام تھے، اور وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو رسول پاک نے کہا زید آزاد ہے، تو زید کے پاس گیا، کہا کہ رسول پاک نے تجھے آزاد کر دیا ہے اور تو میرے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ تمہاری آزاد بادشاہی سے مجھے ان کی غلامی زیادہ عزیز ہے، میں نے نہیں جانا۔ حالانکہ غلامی چھوڑ کر کسی کو مل رہی ہو سرداری تو وہ تو فوراً بھاگ کے چلا جائے گا، لیکن زید نہیں کہ، تو رسول پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ اس زید کا بیٹا کیا؟ اسامہ اس کا نام ہے۔ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ہمیں ایک جنگ پہ بھیجا، اور اس جنگ میں میں تھا اور میرے ساتھ ایک انصاری تھا، ہم نے ایک کافر کو گرا لیا، مطلب جنگ کے دوران، اور جب میں اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ غور سے سنیے، بخاری میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ، صرف اتنا جملہ کہتے وہ جو میرے ساتھ انصاری تھا وہ رک گیا مارنے سے، لیکن میں نے تلوار کا وار کیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ کہتے جب ہم واپس آئے اور رسول اللہ کو ہم نے رپورٹ پیش کی اور میں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، رسول اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے بعد اسے مارا؟ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے مارا کہ وہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا؟ سنی نہیں اس کی بات، زید کی ایکسکیوز سنی نہیں، زید کا کہہ رہا ہے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، پھر دوبارہ ریپیٹ کی، تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مارا اس کو۔ اتنی دفعہ رسول اللہ نے ریپیٹ کیا کہ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میں نے جو گناہ کر کے آیا ہوں اتنا مجھے خوف محسوس ہوا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا۔ آج اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے ایک دوسرے کا کیا اثر کیا، اس نے جنگ میں پڑھا تھا۔ اور ایک مقداد، حضرت مقداد کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، بڑے مولا کے بھی خاص الخاص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے جنگ پہ بھیجنا تھا، تو ہم نے ان سے سوالات کیے، تو میں نے رسول پاک، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اگر دوران جنگ کوئی کافر مثلا مجھے مارے اور زخمی کر دے، اب مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، کہا کہ میرا بازو کاٹ دے مثلا، اور پھر وہ بھاگ کے پناہ لینے لگے اور ہم اس کو مارنے کے لیے پہنچے، اور جب ہم مارنے لگے تو وہ کلمہ پڑھ لے، تو رسول پاک نے فرمایا تم نہیں مار سکتے۔ عجیب ہے، تم اگر وہ کلمہ پڑھ لے تم نہیں مار سکتے۔ تو مقداد کہتے ہیں تو اگر ہم مار دیں، وہ کلمہ پڑھ لے اور ہم اس کو مار دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کلمہ مقداد اگر تو کلمہ پڑھنے کے بعد اسے مار دے تو وہ اللہ کے پاس اس مقام پر ہوگا جو اسے مارنے سے پہلے تیرا تھا، اور تو اس مقام پہ چلا جائے گا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا، یعنی حالت کفر۔ یہ اس کلمے کی حیثیت ہے، اور آج یہ اس کلمے والے دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ان جن کی منافقت کے بارے میں قرآن کی صریح آیات اتری،
انہوں نے رسول اللہ کو اتنا تنگ کیا، اتنی خیانتیں کی، لیکن وہ تکفیر کا حکم وہاں پہ جاری نہیں ہوا۔ خوارج پہ مولا علی علیہ السلام نے تکفیر کا حکم جاری نہیں کیا۔ آج جو اینٹ اٹھاؤ بیچ میں سے ایک تکفیری نکل آتا ہے بیچ میں سے، سمجھتے ہیں کہ بڑی دین خدا کی خدمت کر رہے۔ جو میں نے 500 عقیدے کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں سے جو میرے ساتھ ایک کے ساتھ بھی میرے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔